ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ کے مطابق اس وقت دنیا میں اہل سنت والجماعت میں اس وقت بھی 50% فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں. 50% لوگ بولو بھائی فقہ حنفی کو فالو کرنے والے, اور پہلے تو یہ تعداد اور زیادہ تھی. 30% لوگ فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں. پورا ملیشیا انڈونیشیا امام شافعی کو فالو کرتا ہے. آپ نے یہ دعوت شروع کر دی کہ قرآن و حدیث پہ آ جاؤ, امام شافعی کو چھوڑ دو. لیبل بہت اچھا ہے, پیغام یہ جائے گا گویا امام شافعی قرآن و سنت کو فالو, یہ لیبل یہ پیغام جائے گا نا, میسج یہ جا رہا ہے کہ ہم فالو کر رہے ہیں, وہ فالو نہیں کرتے تھے. 30% لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ امام شافعی کو. 17% لوگ امام مالک کے فقہ کو فالو کرتے ہیں افریقہ میں اور مختلف. یہ میں ڈاکٹر صاحب کی تحقیق بتا رہا ہوں, بڑے محقق ہیں, ظاہر ہے وہ کمزور بات کرنے کے عادی نہیں ہیں. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 97. 50% اس وقت پوری دنیا میں, یعنی آدھا اسلام کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا, ان میں آدھے حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں. 30% امام شافعی کو, پورے ملک. 17% امام مالک کو. کتنے ہو گئے بھائی؟ 97 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 2% فقہ حنبلی کو جو سعودی عرب میں ہے. 2% پوری امت کے, وہ کتنے ہیں؟ 2%. 1% اس کے علاوہ ہیں جو سلفی حضرات ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں جو کسی ایک خاص فقہ کو فالو نہیں کرتے. تو اگر آپ جو آج کل جو ایک پیغام دیا جا رہا ہے نا کہ کسی ایک فقہ کو فالو کرنا غلط ہے, تو اس کا مطلب آدھی امت یعنی 97% مسلمان تو ویسے ہی کیا ہو گئے, بلکہ 99. صحیح ہے نا. پہلے ہی یہ میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں, یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ نہیں, انہوں کی تو رپورٹ جو پیش کی وہ بتائی میں نے آپ کو. یہ میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں کہ آپ نے جب یہ لیبل لگا دیا کہ ہم ہی قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں, اور یہ جو کسی امام کو فالو کر رہا ہے یہ اندھا مقلد ہے یا یہ غلط کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 99% مسلمان وہ گئے جہنم میں. ویسے ہی دنیا میں تقریباً 5 ارب سے اوپر کچھ آبادی ہے, تو 4 ارب تو ویسے ہی غیر مسلم ہیں. اچھا, ان میں شیعہ حضرات کو انہوں نے شامل نہیں کیا, وہ نکال کے. اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں میں, اہل سنت والجماعت. تو اگر اوور آل سب کو شامل کیا جائے, یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کو حجت سمجھتے ہیں, ان کے نزدیک قرآن حدیث اور صحابہ, شیعہ حضرات کیونکہ صحابہ کو حجت نہیں سمجھتے, اس لیے اس تحقیق میں انہوں نے ان کو شامل نہیں کیا. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جو قرآن حدیث اور صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں, ان میں 99% کو آپ نے کہاں کر دیا؟ بولو بھائی, جہنم میں. 1%, اور ویسے ہی دنیا کی اکثر آبادی کیا ہے؟ 4 ارب تو غیر مسلم ہیں. تو جنت میں 2-4 آدمیوں کے علاوہ جانے والا کیا خیال ہے؟ ہم تو ان 1% کو بھی اہل سنت میں شامل کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں وہ جو 1% ہے وہ بھی اگر قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں, مقصد تو قرآن و سنت ہی ہے نا. ہم تو ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے, آپ بھی اگر جنت میں جاؤ گے تو یہ جو 99% ہے نا, یہ بھی کوئی جہنم میں. قرآن و حدیث کو فالو کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنی رائے پر اعتماد کریں, ایک یہ کہ آپ کہیں کہ میں جاہل ہوں, میں اس مجتہد کی رائے کو فالو کروں گا جو تابعین تبع تابعین کے دور میں سے تھے, اور ان کی عقل و فراست ہم سے زیادہ, انہوں نے صحابہ تابعین تبع تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. وہ حدیث کی سند کی تحقیق آج کی نسبت ہم سے اچھی کر سکتے تھے. اس وقت تو سندیں 1-2 راویوں کے بعد نبی تک پہنچ جاتی تھی, وہ حدیث کو ہم سے زیادہ جانتے تھے. تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کی تقلید کر رہے ہو اسی پر اطمینان نہ ہو آپ کو. دیکھو, ایک آدمی اپنے باپ کی وجہ سے اگر مسلمان ہے, اپنے باپ کے دین پہ چلتا ہے, اس لیے کہ اس کے والد کیا تھے؟ مسلم,
اور ایک آدمی اپنے باپ کی وجہ سے غیر مسلم ہے، اس لیے کہ اس کے والد کیا تھے؟ غیر مسلم. تو ان میں اندھا مقلد کون ہے کہ باپ کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے پھر بھی باپ کو فالو کر رہا ہے؟ جہاں باپ کے صحیح ہونے کی دلیل ہو وہاں باپ کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید بولو بھائی نہیں ہے. یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے، یہاں کدھر سے بات چلی گئی. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 50% فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، 30% فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں، 17% فقہ مالکی کو، 2% فقہ حنبلی کو، 1% پھر باقی لوگ ہیں. اور اس میں ایک اہم بات یہ کہ ایک اور بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ انسان جیسے جیسے اسٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اس کا علم وسیع ہوتا ہے. انہوں نے کہا جو 10-15 سال پہلے میری رائے تھی وہ اب وہ 2 سال پہلے نہیں تھی، اور جو 2 سال پہلے تھی وہ اب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں ان چاروں فقہ کے اصول کا مطالعہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرتے کیسے ہیں، کہ اصول کیا ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان اصولوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے آگے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے.